اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تا 105 تین آیات کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی نجات کا ذریعہ، انفرادی اور اجتماعی نجات کا ذریعہ، سہ نکاتی پلان، 3 پوائنٹ پروگرام، ان تین آیات میں تین باتیں اللہ نے ذکر کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو پتا ہے سورہ آل عمران میں ابتداء اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑا تفصیلی آیا ہے، پھر اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اب اہل کتاب سے مضمون شفٹ ہو رہا ہے ایمان والوں کی طرف میں۔ آیت نمبر 98-99 میں اہل کتاب کے دو جرم اللہ نے ذکر کیے تھے۔ ایک، اللہ نے فرمایا لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو۔ ان کا دوسرا عیب، تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ دو جرم۔ اس کے برخلاف آیت نمبر 102 تا 105 میں جب اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی تو کرنے کے دو کام۔ ایک، وہاں آیات کا انکار تھا، تمہیں یہ کرنا چاہیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے تم مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور وہاں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تمہارا کرنے کا کام یدعون الی الخیر، تم خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام تم کرو گے۔ تو ان تین آیات میں اللہ نے تین باتیں۔ اب آئیے گا آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 102 خطاب ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے اور آپ سے ہے۔ اس صورت میں دوسری مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ یہاں آیا ہے۔ اس سے پہلے جہاں آیا ہے وہاں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اہل کتاب ان کی پیروی مت کرو، اور یہاں کرنے کا کام کیا ہے، ان کے پیچھے مت چلو، مگر تمہیں کرنا کیا ہے اس کا ذکر یہاں اللہ نے کہا ہے۔ کرنے کا سب سے پہلا کام مومنوں کو انفرادی طور پر میری نجات کیسے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید میں بار بار آنے والا حکم، اتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ بسا اوقات الفاظ اپنی جگہ قائم ہو جاتے ہیں، معنویت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کم از کم 3 انداز اختیار کیے ہیں۔ ایک انداز لعلکم، شاید کہ تم اگر یہ کرو گے شاید کہ تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احسان کی روش پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ابھارتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ دوسرا انداز، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، ان سے ان سے، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ متقیوں سے بھی محبت کرتا ہے، جذبہ دلاتا ہے، تم متقی بنو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک تیسرا انداز، اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ذاکرین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ فلاں کے ساتھ ہوتا ہے، صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 پیرائے ہیں جو قرآن مجید میرے آپ کے سامنے رکھتا ہے، تاکہ میں اور آپ ہم ولولہ پائیں، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ میں اور آپ بھی متقی بنیں۔ قرآن مجید میں ڈرنے کے لیے خافا، خشیہ، رہبہ، رعبہ، حذرہ اور اتقا، تقوی، سارے الفاظ
ان میں تھوڑا تھوڑا مفہوم الگ الگ ہے. میں صرف تقویٰ پر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں تقویٰ کا جو مطلب یہ کیا جاتا ہے وہ عام طور پر ڈر، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. حالانکہ عربی زبان میں ہم عربی میں دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ ہم کو عذاب نار سے بچا. تقویٰ میں ڈرنے سے زیادہ بچنے کا مفہوم ہے. خو انفسکم واہلیکم نارا، خو بچاؤ. واو خاف ای اس کا روٹ ورڈ ہے، خاف اس کا بیس ورڈ ہے تقویٰ کا. تو اس لفظ میں بچنے کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ ہے. اللہ نے کچھ چیزوں سے بچنے کو کہا ہے. اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو جہنم کی وعید ہے. اسی لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ڈرنے سے کیا جاتا ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا میں کیا وصیت کر سکتا ہوں، میں تو وہی کہوں گا جو اللہ نے وصیت کی ہے. اللہ کی وصیت آپ ذرا سنیے گا. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 131. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں. وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تم کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں. اللہ وصیت کرتا ہے اہل کتاب کو بھی اور مجھے اور آپ کو بھی، وہ یہ ہے ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ تم اختیار کرو. قرآن مجید نے بچنے کو کہا ہے، کئی چیزوں سے بچنے کو کہا ہے. واتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو. واتقوا یوما، اس دن سے بچو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کے پاس. یہاں اس مقام پر اللہ نے واتقوا اللہ کہا، اللہ سے ڈرو. بڑا عجیب، اللہ کی ذات وہ ہے جس سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، اس سے ڈریں کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے آؤٹ آف فیئر آپ ڈرتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے آؤٹ آف لو آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں میری کوئی حرکت سے سامنے والا ناراض نہ ہو جائے. یہ وہ مفہوم ہے جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے. یہاں اللہ سے ڈرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے احسانات سارے انسانوں پر اتنے ہیں کہ میں اور آپ اسے ناراض کرنے کا تصور نہیں کر سکتے. دوسرا مفہوم، دوسری وجہ جو قرآن مجید نے رکھی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. کیوں ڈریں؟ میں ذرا صرف آیات کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بدلہ لینے والے میں اللہ بڑا تیز ہے. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا انکم الیہ تحشرون، واپس تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ان اللہ علیم بذات الصدور انکم ملاقون وبشر المؤمنین. اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور مومنوں کے لیے بشارت ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، ڈرو اس ذات سے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جب حساب لینے پر آئے گا تو لمحے کے اندر ساری انسانیت کا حساب چکتا کر دے گا. پھر کہیں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس ذات سے ڈرو جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو تک جانتی ہے. کہیں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. یہ ساری آیات ایک آؤٹ آف لو ہم اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، دوسرا ظاہر بات ہے اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. جب وہ بدلہ لینے پر اتر آئے تو میرا اور آپ کا شمار کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے. روایات میں بات ملتی ہے کہ جب یہ آیت آئی تو صحابہ ڈر گئے، سیدھے حضور کے پاس چلے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پر عمل کرنا ناممکن ہے. اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، ہم تو انسان ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے، بھول جاتے، تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. پھر بعد میں اللہ نے آیت نازل کی سورہ تغابن میں
فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی استطاعت ہے اتنا تم ڈرو. تو گیا تقوی کا مطالبہ ہر ایک سے ہے، ہر ایک متقی بن سکتا ہے، اور ہر ایک کی یہ عام ضرورت ہے. اور فطرت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز عام ضرورت کی ہوتی ہے نا اسے بڑا آسان بھی رکھتا ہے اللہ. یہ اور بات ہے کہ میں نے اور آپ نے متقی کو مشکل بنا رکھا ہے. ہمارے ہاں ایک خاص حلیہ ہے متقی کا. قرآن مجید میں حلیہ نہیں ہے، قرآن مجید میں کردار ہے، قرآن مجید میں رویہ ہے، سوچ ہے. متقی کے اعمال وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ حج پہ جا کے آگے ایک مرتبہ آپ نے کر لیا کافی، آپ کے لیے آپ حاجی صاحب کہلوائیں گے، آپ نمازی ہیں تو نمازی کہلوائیں گے، مگر تقوی کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا آپ کو معرفت حق نصیب ہوتا جائے گا اتنا انسان کے اندر تقوی آتا جائے گا، اور جو شخص اللہ سے جتنا دور رہے گا وہ اتنا ہی نڈر ہوگا. اسی کو اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. موت نہ تو جگہ مقرر ہے، نہ ہی وقت مقرر ہے، نہ ہی کوئی طریقہ مقرر ہے. اسی طرح سے تقوی کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، تقوی کے لیے نہ کوئی جگہ مقرر ہے، تقوی کے لیے نہ کوئی طریقہ مقرر ہے. ہر جگہ آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں ہے مسجد میں نماز میں وضو اگر ٹوٹ گیا نا پڑوس کو پتا نہیں چلتا، لیکن یہ سب سے باہر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے. مسجد میں متقی بنتے ہیں ہم، مگر بازار میں وہی انسان ڈنڈی مارتا ہے اور اسے اللہ کا تقوی نہیں آتا. ہم نے تقوی کو مسجد کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خوبصورت انداز ہے. مسلم کون ہے؟ دیکھیے گا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اسے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے نا. تو اسلام آپ کا ظاہر ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہے. تقوی اندر کی چیز ہے. قرآن تقوی کی بات کرتا ہے مگر ختم مسلم پر کرتا ہے. قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے تقوی کا اثر آپ کی بیرونی زندگی پر آنا چاہیے گا، نظر آنا چاہیے گا. آپ کے اعمال میں، آپ کے حرکات میں، سکنات میں، سوچ میں، ڈیلنگز میں نظر آئے کہ شخص متقی ہے. انسان تقوی کا ڈیم بنا ہے مگر اس ڈیم سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تقوی اس دنیا کی ضرورت ہے اور یہاں آپ کے تقوی سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے گا. انفرادی کام. دوسرا میں بڑی اختصار سے بات رکھوں گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اجتماعی قوت کا راز کیا ہے؟ ہم کیسے ایک بن سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں قوت کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تقوی کیسے آ سکتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا. سمٹ جاؤ. آپ دیکھیے گا ایک موزور گھوڑا ہے، آپ اس پر بڑھ گئے اور گھوڑا اڑنے لگا ہے. اب آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائیں تو آپ اس گھوڑے سے چمٹ جاتے. ہولڈنگ آن فار یور ڈیئر لائف. اپنی زندگی کا سارا دار و مدار گھوڑا چھوڑ دیا آپ مر جائیں گے تو آپ کتنی مضبوطی سے اس گھوڑے کو چمٹ جاتے ہیں. گھوڑا اور آپ گویا آپ ایک ہو گئے. یہ ہے اعتصام. اللہ سے ایسے چمٹ جائیں. وَاعْتَصِمُوا جمع کا صیغہ ہے، سارے کے سارے چمٹ جائیں. بِحَبْلِ اللَّهِ واحد ہے، ایک چیز سے سارے کے سارے چمٹ جائیں. حبل اللہ اللہ کی رسی ہے. امام راضی نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں قرآن مجید کو وہ حبل اللہ متین فرمایا آپ نے. یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اگر تم پکڑ لو گے تو تمہارا ربط جو ہے اللہ سے جڑ جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تاکید پر تاکید. وَاعْتَصِمُوا سارے مل کر پکڑو. جميعاً سارے مل کر پکڑو. تاکید کے ساتھ ہے. حضرات محترم، رسی آپ ذرا غور کیجیے گا قرآن مجید نے کیا. جب آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں نا تو اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے ہیں. لوگ
دو فائدہ ہوتا ہے، دو انداز سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، امیجنیشن اس کے اندر. اور آگے آیت میں دیکھیں آگ کا ذکر ہے، آگ کا ذکر ہے یا کھائی ہے، جو بھی آپ رکھ لیجیے گا. رسی یا تو ساروں کو باندھ کے رکھتی ہے، اور دوسرا کوئی اگر گرتا ہے تو سارے اس کو تھام بھی لیتے ہیں. اس لیے کہ اگر ایک کو چھوڑ دیا نا، ظاہر بات ہے رسی سے بندھا ہوا ہے وہ، سارے گر سکتے ہیں. تو اس میں ایک مفہوم جو ابھر کر آیا ہے، سارے رسی سے جڑیں اور ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے چلیں. یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. رسی کئی تاروں سے مل کے بنتی ہے، الگ الگ تار آسانی سے توڑ سکتے ہیں، مگر وہی تار جب مل کے رسی بن جاتے ہیں نا تو آپ اسے توڑ نہیں سکتے ہیں. اور رسی کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب آپ جنگل میں جاتے ہیں لکڑیاں چنتے ہیں تو لکڑیاں ظاہر بات ہے کوئی سوکھی ہوگی، کوئی گیلی ہوگی، کوئی لمبی ہوگی، کوئی چھوٹی ہوگی، لیکن سب کو باندھتی ہے رسی. انسان مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، زبان مختلف ہو سکتی ہے، مگر ان سب کو باندھنے والی چیز حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید ہے. تو سارے مل کر اس قرآن مجید کو تھام لیں. اگر آج میں اور آپ یا امت مسلمہ ایک نہیں ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، یا تو ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے یا ہم نے اللہ کی رسی کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. پھر مزید تاکید ولا تفرقوا، اختلاف ایک اور چیز ہے. کائنات میں اختلاف ہے، تنوع ہے، خوبصورت اسی سے تو آتی ہے، مگر یہاں تفرقہ کی بات ہے. تفرقہ دل پھٹ جانا، اللہ نے اس کی ممانعت کی ہے، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. تو یہ دوسرا کام جو اللہ نے فرمایا. اور آگے اللہ نے فرمایا، تاریخ سے مثال دی. تم آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے رسول بھیجا، اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ نے سب کو بچا لیا. یہ کتاب جہنم سے بچانے والی کتاب ہے، آگ سے بچانے والی کتاب ہے، اور آپس میں بھائی بھائی بنانے والی ہے. بردرہڈ، اخوت کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک محبت ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے. محبت، مساوات، تعاون. صحابہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد اللہ نے بات کو ختم کیا، لعلکم تہتدون. یہ نہیں کہ سن لیا، سر دھن لیا، واہ واہ کر دیا، چلے گئے، نہ. لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس راستے پر چلو. اس قرآن مجید کو سنو، پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. انفرادی طور پر تقویٰ اختیار کرو، اجتماعی طور پر سارے ایک بنو، اور اس ایک بننے کے لیے واحد چیز قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور چیزیں تدابیر میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب جب 2 ہو گیا تو کرنے کا کام کیا ہے؟ نجات کا تیسرا کام اللہ نے فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک ایسا گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے گا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. یدعونا ایک ہوتا ہے ندا، ندا از کالنگ. یدعونا انوائٹنگ، دونوں میں فرق ہوتا ہے. انوائٹنگ میں محبت ہے، آپ ہر ایرے غیرے کو نہیں بلاتے اپنے گھر، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی خاطر خواہ آپ فکر کرتے ہیں، اسی کو تو آپ گھر بلاتے ہیں. یدعونا الی الخیر، خیر کی طرف. اور قرآن بھی بتاتا ہی ہے کہ سب سے بڑا خیر وہ قرآن ہے، وہ خیر مما یجمعون. قرآن کی طرف بلاتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. تو یہ 3 آیات میں 3 کام اللہ نے رکھے ہیں. اگر آپ غور کر دیکھیں گے تو 3 آیات میں، پہلی آیت میں اللہ نے پیام زندگی بتایا ہے، نظام زندگی بتایا ہے، اور زندگی کو کیسے خوشنما بنائے ان کا ذکر ہے. اگر الفاظ، آخری الفاظ دیکھیں گے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرات محترم، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہم دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، وہ کیسے کرتا ہے؟ وہی ہمارے نمونہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے نمونہ تمہارا یا قرآن ہے یا رسول ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم رسول کو دیکھو، اور ہمارا رویہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کو دیکھتے رہتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.